السلام مقدس نامے سے یونا نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اس کی پہلی 10 آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، جب سے ہم نے خداوند کو جاننا شروع کیا ہے اور روزوں کے اس خاص ایام کے اندر ہم ہر روز خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، ہر روز مختلف ٹاپکس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور آج جو ٹاپک ہے یہ ہماری زندگیوں کی برکت کے لیے ہے۔ عزیزوں، ہمیں اپنی شخصی زندگی میں، ہمیں اپنی خاندانی زندگی میں اور ہمیں اپنی کلیسیائی زندگی کے اندر ہمیشہ ہی خداوند کی ضرورت ہے۔ اور جب خدا دخل اندازی کرتا ہے، جب خدا انٹرفیرنس کرتا ہے، جب خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور ہم خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، تو پھر خدا اپنی برکتوں کو ہماری شخصی زندگی میں، ہماری خاندانی زندگی میں، ہماری کلیسیائی زندگی میں نازل فرما دیتا ہے۔ ہم نے ان دنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا کہ کس طرح سے روزہ جو ہے وہ اپنی جان کو خداوند کے حضوری میں انڈیلنے کا نام ہے، خداوند کے حضوری میں قربان کرنے کا نام ہے، خداوند کے حضوری میں اپنے آپ کو خاکسار کرنے کا نام ہے، خداوند کے حضوری میں اپنے آپ کو فروخت کرنے کا نام ہے، اور روزہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔ کیونکہ جب ہم یوں ٹھہر لیتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، جب اپنی خطاؤں کا اقرار کر لیتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں سارے گناہوں سے وہ معاف کرنے اور ہمیں سارے گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ جب آپ اقرار کرتے ہیں، جب مان لیتے ہیں، یہاں پر یونا کو بھیجا گیا ہے کہ وہ نینوا میں جا کر روزہ کی منادی کرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نینوا کو جانے کے بجائے ترسس کو گیا ہے۔ نینوا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کی بدی کا شور خدا تک پہنچ گیا ہے، لیکن جب یونا کو خدا واپس لے کر آیا ہے معجزانہ طور پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے شہر نینوا میں داخل ہو کر اس نے 3 دن کی مسافت کی راہ لی اور ایک منادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ یہ 40 کا عدد یہاں پر کس قدر ہمیں تقویت دیتا ہے، کیونکہ یسوع نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، دن اور رات فاقہ کشی کی، کچھ کھایا کچھ پیا نہیں۔ اسی طرح سے پھر موسیٰ نے 2 بار پہاڑ پر گیا جہاں پر وہ خدا سے رہنمائی لی، احکامات لیے، لوہے لی جس پر خدا کے 10 احکام لکھے ہوئے تھے، اور وہ بھی 40 دن اور 40 رات خداوند کے حضور ٹھہرا رہا، وہاں پر کچھ کھایا اور کچھ پیا نہیں ہے۔ اور پھر ایلیا نبی نے بھی 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو 40 کا عدد ہے وہ بتایا جائے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہوگا۔ تو یہ جو 40 دن ہمیں ملے ہیں، اس میں ہم خدا کی حضوری میں خاکسار اختیار کر کے اپنے خاندانوں کو بچا سکتے ہیں، اپنی کلیسیا کو بچا سکتے ہیں، اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں گریہ زاری کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب اس نے یہ منادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، 5ویں آیت میں فرمایا گیا ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی۔ یہ ایک اہم تبدیلی ہے۔ روزہ اور دعا جو ہے خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ آج بھی جب ہم خدا کی حضوری میں روزے کی حالت میں، خاکساری کی حالت میں گریہ زاری کرتے اس کے پاس آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے ارادوں کو بدل کر کے ہم پر رحم کر دے، ہمارے خاندانوں پر رحم کر دے۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لا کر انہوں نے روزہ کی منادی کی، اور ادنوں وہ اعلیٰ صاحب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ بھی اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہ لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر رات پر بیٹھ گیا۔ یہ توبہ کا روزہ تھا، یہ یو ٹرن لینے کا روزہ ہے، یہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کا روزہ ہے،
یہ خدا کی حضوری میں معافی کا روزہ ہے کہ خدا ہماری بدی کا شور جو تجھ تک پہنچا ہے، اس بڑے گناہ کا، اس بڑے پاپ کا ہم اقرار کرتے ہیں، اپنے بچوں سمیت، اپنے بیٹوں سمیت، اپنی بیٹیوں سمیت، اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ بھی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بادشاہ کی منادی ہے، بادشاہ نے کہا کہ سب خدا کی طرف رجوع لائیں۔ آگے لکھا ہے جب بادشاہ کی تخت پاس اٹھ گیا، خاک پر بیٹھ گیا، ٹاٹ اوڑھ دیا، تو بادشاہ نے پھر حکم جاری کیا، پورے نینوا شہر میں منادی کروائی، کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے، باقی ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم باز آ جائیں۔ کلام میں لکھا پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کی حضور سے تمہارے لیے تعزیت کے دن آئے۔ میرے عزیز بہن بھائی، آج ہمیں اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ یہاں پر ہر شخص کے لیے موقع ہے کہ وہ خدا کی طرف پھرے۔ آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ خدا کی طرف پھریں تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے ظاہر ہو جائے۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر محض بھوکے رہنے سے تو کچھ فرق نہیں ہوگا۔ پہلے تبدیلی میرے اندر آنی چاہیے، اور روزہ دراصل مجھے تبدیل کر دیتا ہے۔ روزہ میرے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے، اور یہاں پر نینوا کے لوگ کے اندر وہ تبدیلی جو حقیقی تبدیلی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع لائے، خدا کی حضور گریہ زاری کی، خدا کے ظلم میں آنسو بہائے، اپنی بری روش سے، اپنے ہاتھ کے ظلم سے بھی باز آئے، اور خدا کا رحم ان پر ہو گیا۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ظلم میں انڈیل دیتے ہیں تو میرے عزیز بہنوں بھائی، خدا رحم بھی کر دیتا ہے۔ خدا کا رحم اس وقت نہیں ہوتا جب ہم گناہ میں پڑے جاتے ہیں، جیسے سدوم اور عمورہ کے لوگ، وہ گناہ میں پڑے رہے، وہ ہلاک ہو گئے، آسمان سے آگ اور گندک ان پر نازل ہوئی اور وہ جل کر بھسم ہو گئے۔ نوح کے زمانے کی دنیا، ان کے پاس بھی موقع ہے، خدا کا بندہ نوح وہاں موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی بری روش سے باز نہیں آئے، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز نہیں آئے، وہ خدا کی طرف رجوع نہیں لائے، وہ خدا کی طرف پھرے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہ میں اور پھنسایا، اور بیاہ شادی کر رہے تھے اور کھا پی رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہ ہوا۔ پانی کا بڑا طوفان آیا، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی، زمین پانی کے نیچے کھلے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کے طوفان سے راغ ہو۔ یہ بھی 40 دن کا سارا سسٹم تھا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر غور کر دیں کہ خدا مجھے بلاتا ہے، خدا مجھے آواز دیتا ہے، آج لوٹنے کا موقع ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بری روش سے کیا جائیں، باز آ جائیں۔ اگر ہم اس کی طرف لوٹیں گے، وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں میں پھنسے رہیں تو پھر ہم پر رحم نہیں ہوگا۔ یہاں لکھا ہے شاید خدا ہم پر رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے۔ خدا کا ارادہ کیسے بدلے گا؟ جب روزہ رکھا گیا، جب دعا کی گئی، جب خاک پر اور راک پر بیٹھے، جب توبہ طائب ہوئے، پھر خدا کا ارادہ بدلا۔ ہم کہتے ہیں خدا ارادہ بدل لے پر ہم گناہ نہ چھوڑیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے اپنے گناہ کو چھوڑیں، پہلے ہاتھ کے ظلم سے باز آئیں، پہلے خدا کی طرف رجوع کریں، پھر خدا ارادہ بدلتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا کا ارادہ پھر بدلا اور کہتا ہے ہم پر کیا شدید نازل نہ کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ آج ہم ہلاکت کے اندر جا رہے ہیں، ہمارے بچے بے رحمی کا شکار ہیں، گناہ اور بدی کو پانی کی طرف پیا جا رہا ہے۔ آگے لکھا ہے 10ویں آیت میں، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، خدا دیکھتا ہے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کس قدر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا دیکھتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم خاکساری کرتے ہیں، جب گریہ زاری کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، خدا ہم پر رحم کر، خدا میں تیری ضرورت ہے، خدا یہ کس قدر گناہ اور بدی کے اندر پھنس گئے ہیں، گناہ کی دلدل میں دس گئے ہیں۔ تو آج کلیسیائی طور پر ہم نے روزہ رکھا ہے، خاندانی طور پر خدا کے پاس آئے ہیں، شخصی طور پر خدا کے پاس روزہ رکھ کر آئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خدا ہم پر رحم کر، خدا ہماری کلیسیا پر رحم کر،
خدا ہمیں بھرو مند کر، خدا ہمیں پھلدار کر، خدا ہمیں بڑھا، خدا ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ابلیس ہمیں کس قدر پٹکتا ہے، ہمارے خاندان کس قدر اذیت اٹھاتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، تو خدا نے فضل دیا کہ آج ہم اس کے ظلم ایسی خاکساری کریں۔ دیکھا کہ جب خدا ان پر بھی رحم کیا، 10ویں آیت میں لکھا خدا نے ان کی حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے ہیں، تو وہ اس عذاب سے اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ ہیلیلویا، خدا کی تعریف ہو، خدا ارادہ بدل دیتا ہے، خدا گیرہ سالی کو دیکھ دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، لوگ ان کو روزہ دار جانے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ یہ دکھاوے کا روزہ نہیں رکھ رہے تھے، یہ دل و جان سے خدا کے طالب تھے، یہ دکھاوے کے لیے ٹاٹ نہیں اوڑھ رہے تھے، یہ ظاہرا نہیں تھا، یہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ اور خدا یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو تو پھر اپنے سر میں تیل ڈال، اپنا منہ دھو، اس صورت میں آپ ہی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے اور تجھے وہ بدلا دے گا۔ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا، وہ دیکھتا ہے۔ ہم کسی کو دکھاوے سے تو کر سکتے ہیں پر خدا سے چھپ سکتے ہیں۔ اس سے میرے عزیز بہن بھائی، آج ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں اسی طور سے ملیں کہ خداوند تیرا ارادہ بدل جائے میرے خاندان کے لیے، میری شخصی زندگی کے لیے، میری کلیسیا کے لیے۔ خدا تیرا رحم آ جائے، ہم برو مند ہو جائیں۔